بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جس کو بھی سنو، جس کی بھی بات سنو تو وہ کہتا ہے کہ میں بڑی ہی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوں، میرے پہ بڑی ہی پریشانیاں ہیں، میں تو ایسا لگتا ہے کہ میرے لیے ہی ساری پریشانیاں بنی ہیں۔ یہاں پریشانی آنے پہ لوگ دعا کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی، یا یہ مصیبتیں اور پریشانیاں میرے لیے ہی رہ گئی ہیں۔ دنیا میں دوسرے لوگ تو بڑی ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، میرے فلاں دوست کو دیکھو، اس کے پاس نیا فون ہے، نئے گھر ہیں، نئی گاڑی ہے، لیکن میرے پاس کیا ہے؟ میں اگر دیکھوں تو میں لوکل ٹرانسپورٹ میں جاتا ہوں، بڑی مشکل سے میری تنخواہ کے اندر پورے مہینے کا گزر ہوتا ہے، یا کوئی بیماری آ گئی ہے، اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں، کسی کا کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے، کسی کا مال چلا جاتا ہے، کسی کی پیداوار میں اضافہ نہیں ہوتا، تو یہ واویلا ہم روزمرہ میں سننے کو دیکھتے ہیں اور ہمیں سننے کو مل جاتا ہے۔ اگر بندہ تھوڑا سا غور کرے یا قرآن پاک کو پڑھے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ڈیفیکلٹیز آ جانی اور مصیبت کے اندر انسان کو اپنے آپ کو سروائیو کرنے کا جو طریقہ کار ہے، یہ تو مسلمان کا ایک لائف سٹائل ہے۔ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تو پورے کا پورا سکیمہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا جو پلان ہے وہ قرآن پاک میں ہمیں بتا دیا کہ ہم نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ اس کے اندر ایک مین اور بہت بڑا ایک جو پلان ہے، جو مقصود ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا تاکہ ہم اس کو آزما سکیں کہ یہ اچھے کام کرتا ہے یا برے کام کرتا ہے۔ اس کے لیے دونوں طاقتیں پیدا کر دیں، شیطان بھی پیدا کر دیا، اس کے لیے برائی کے ریسورسز بھی پیدا کر دیے اور اچھائی کے بھی کر دیے، اور اس کو ایک گائیڈنس بھی دے دی، اور گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی بھیجا تاکہ وہ اس کی گائیڈنس کر سکیں اسی روشنی میں۔ اب یہ انسان پہ ہے کہ وہ ساری چیزوں کو جاننے کے بعد اچھا کام کرے یا برا کام کرے۔ تو یہ جو آزمائش ہیں، اگر ہم قرآن پاک پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہماری زندگی کا حصہ تھا، پارٹ آف لائف تھا، پارٹ آف گیم تھا۔ تو ہم اس کو اس طریقے سے کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم ایک ایسے پلان میں موجود ہیں جس میں یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی ہی آئیں گی، ہمیں ان چیزوں سے آزمایا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہم رحمانی راستے کو اپناتے ہیں یا شیطانی راستے کو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155 ہے، اگر آپ وہ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ بڑے واضح طریقے سے اس بات کو بیان فرما رہے ہیں۔ ترجمہ ہے، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں سے اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو اس کے اندر دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ یہ تو وہی چیزیں ہیں ساری جس سے ہم آزمائش سے گزرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ کہ ڈر رہے گا انسان کو ہمیشہ، اس کی جان نہ چلی جائے، اس کی نوکری نہ چلی جائے، اس کا جو بچہ باہر گیا اس کو کچھ نہ ہو جائے، یا اس کا کوئی مال ہے کوئی غضب نہ کر لے۔ اس چیز سارے کے سارے جو ڈر ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بلا وجہ کے بھی ہم نے کچھ پالے ہوتے ہیں، ہم رستے میں چلے جائیں، کوئی ہمیں لوٹ کے نہ لے جائے، ہمیں سنیچنگ نہ کر لے، یہ ان گنت ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے بلا وجہ کے اور کچھ وجہ سے بھی بڑے سارے ڈر پال رکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ڈر سے بھی آزمائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ بھوک سے آزمائیں گے۔ اب دیکھیں کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ کھانا اس طرح سے کھا کے نہیں سوتے، یا سب کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا، سب اس طرح سے سیر ہو کے کھا نہیں پاتے، اسی لیے مسکین کو کھانا کھلانے کا بھی بہت زیادہ اجر بتایا گیا۔ یا پھر اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ جس کے اندر رمضان میں روزے اگر فرض کیے گئے ہیں تو روزہ رکھیں گے تو اس میں بھی بھوک کا احساس ہوگا، تو دیکھا کہ کون سا بندہ اپنی بھوک سے لڑے گا اور اللہ تعالیٰ کی بات مانے گا اور روزے رکھے گا۔ ظاہری بات ہے رمضان میں تو فرض ہیں، اس کے علاوہ نفلی روزے بھی ہیں، اگر وہ کر لیتا ہے تو وہ اور اعلیٰ درجے پہ فائز ہو جائے گا۔ تو بھوک سے بھی آزمایا جائے گا۔ اس سے اگلی بات ہے کہ مال سے بھی آزمایا جائے گا۔ اب یہ تو ہم روزمرہ میں بڑا سا دیکھتے ہیں، کہیں پہ ہمارا مال چلا گیا، کہیں پہ پریشانی آ گئی، یا کہیں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ صدقہ دینا ہے، خیرات دینی ہے، کسی کی مدد کرنی ہے مال سے، رشتہ داروں کی مال سے مدد کرنی ہے، یا قربانی دینی ہے۔ قربانی کے اندر بھی جو جانور ہے اس میں بھی کافی سارا مال خرچ ہوگا۔ حج کرنا ہے، حج میں بہت زیادہ مال صرف ہوگا۔ تو
تو تم نے مال کو خرچ کرنا ہے، اور ہم تمہیں مال سے بھی آزمائیں گے، مال لے کے بھی آزمائیں گے اور مال کو چھین کے بھی آزمائیں گے۔ تو مال کے ذریعے بھی ہمیں آزمایا جاتا ہے، یہ بھی ہم روزمرہ میں دیکھتے ہیں۔ اس سے آگے ہے کہ جانوں سے بھی۔ اب دیکھیں کہ کسی کا کوئی جانی نقصان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی ہمارا فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، تو اس کا نقصان ہے، اپنی جان کا نقصان ہے۔ سم ٹائم بندے کا کوئی ایکسیڈنٹ کے اندر یا کوئی ایسی ناگہانی آفت آ جاتی ہے جس کے اندر اس کے کوئی اعضاء چلے جاتے ہیں، اس کی جان کو نقصان ہوتا ہے۔ تو جان کے ذریعے بھی آزمایا جائے گا۔ کسی کا بچہ ہے چھوٹا، وہ فوت ہو گیا، کوئی سمجھ نہیں آئی، اس کو کوئی بیماری ہے لاحق ہو گئی، کوئی ایسی بیماریاں لاحق ہو گئیں جو ساری زندگی چلتی ہیں، تو یہ سارے کے سارے جانی مسائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں تمہاری جانوں سے بھی آزماؤں گا۔ اس سے آگے ذکر ہو رہا ہے کہ پھلوں کی کمی سے۔ اب یہ وہی ساری بات ہے کہ کسی کے کوئی پھل ہیں، کسی کی کوئی فصل ہے، کوئی ایسی چیزیں ہیں، قحط سالی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بارش کرتا ہوں تو زمین کو زندگی بخشتا ہوں، اس سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جو چیزیں ہیں، جو را مٹیریل ہے، جو سورس ہے، وہ پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اور یہ سب چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ صبر والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جو لوگ صبر کریں گے ان ساری چیزوں پہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اب یہ سارے کا سارا ماڈل اگر ہم دیکھیں تو یہ انبیاء پہ بھی آیا، انبیاء کو بھی بڑی ساری تکالیف دی گئیں، نیک لوگوں کو پہلے بھی دی جاتی ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ احادیث بھی ہمیں مل جاتی ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو جو تکلیف، رنج، ملال اور اذیت و غم پہنچے، یہاں تک کہ اس کے پیر میں کوئی کانٹا ہی چبھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان مرد و عورت کے جان و مال اور اولاد میں ہمیشہ مصیبت رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ تکالیف اور مصیبت آنے سے گناہ بھی مٹتے ہیں انسان کے۔ ایک اور حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو آرام اور سکون والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالیں کینچیوں سے کٹوا دی جاتی۔ تو ان سب احادیث سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ صبر کرنا تکالیف پہ بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث بن سکتا ہے۔ پھر جب مصیبت اور تکالیف آ جائیں تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے، کس طریقے سے اس چیز کو ڈیل کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اگلی ہی آیت 156 کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں۔ ترجمہ ہے، وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ والا جو جملہ ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے ہاں زیادہ تر کوئی بندہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس صورتحال میں ہم یہ سنتے ہیں کہ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی مصیبت چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، کیونکہ موت پہ تو ایک ایسا نقصان ہوتا ہے جو کہ واپس بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے انگریزی میں وہ کہتے ہیں، جب کسی سے افسوس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سوری فار یور لاس، تو ایک نقصان ہوتا ہے اس میں بھی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی مصیبت بھی آئے تو مسلمان کا شیوا یہی ہونا چاہیے کہ وہ یہ تسبیح کرتا رہے اللہ تعالیٰ کی، ان للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب بھی ہے۔ کوئی بھی بندہ کسی وقت بھی یہ کر سکتا ہے۔ قرآن کی نص سے ہمیں پتہ چل رہا ہے انسان کو یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو انسان کا رویہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ مصیبتوں سے گھبرائے نہیں اور کہے کہ میں اللہ کا ہی ہوں اور مجھے اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں کہ مصیبت اور تکالیف کو ہم سر پہ نہ سوار کریں، اس کے آنے پہ جو اعمال کرنے ہیں، صبر کرنا ہے، ہمیں وہ والے راستے اختیار کرنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، مصیبتوں پہ صبر کرنے کی اور وہ والے طریقے اپنانے کی جو کہ اللہ رسول نے بتائے ہیں، ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور مصیبت کی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے کہ انسان مصیبت کی دعا کرتا رہے کہ مصیبت آئے تو میں صبر کروں، کیونکہ مصیبت
بہرحال مصیبت ہوتی ہے، اس میں امتحان مقصود ہوتا ہے بندے کا، تو اگر کوئی اللہ کی طرف سے آ جائے تو پھر یہ سارے معاملات کرنے ہیں، ہمیں اس کے لیے دعا نہیں کرنی۔ تو شکر کی دعا کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔